کیا آپ جانتے ہیں آپ کی رات کا ایک خفیہ عمل نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جمعرات کی رات کی گئی ہم بستری صرف خواہش نہیں عبادت بن جاتی ہے۔ یہ عمل اولاد کے اخلاق، علم اور دینداری پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ جب نیت، سنت اور وقت یکجا ہوں تو نسلیں کیسے نور بن جایا کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب لوگ کوئی نیا کام یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ جمعرات کے دن کا انتخاب کرتے ہیں؟ اس میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کو ہم بستری کرنا کیوں افضل ہے؟ جمعرات کو ہم بستری کرنے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ محترم ناظرین، زندگی صرف خواہشوں کا نام نہیں بلکہ وہ نیتوں، دعاؤں اور سنتوں کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے یہ عمل سنت کے مطابق کرنا سیکھ لیا تو ہماری زندگی عبادت، ہماری نسل صدقہ جاریہ اور ہمارا گھر جنت کی خوشبو سے مہکنے لگے گا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی راتیں نیتوں سے جگمگاتی ہیں اور نیتوں سے کی گئی ہم بستری نسلوں کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی رات کا ایک عمل جو بظاہر جسمانی، عام اور وقتی سا لگتا ہے، وہ آپ کی آئندہ نسلوں کی روحانی، ذہنی اور اخلاقی تربیت کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اسلام میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف ایک خواہش نہیں بلکہ عبادت، طہارت اور نسل سازی کی ایک مقدس بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میاں بیوی ایک پاک نیت سے تعلق قائم کرتے ہیں تو ان کا عمل صرف جسمانی نہیں رہتا بلکہ وہ ایک عبادت بن جاتا ہے جو نسلوں کے اخلاق اور نصیب پر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہی اثر اس وقت دوگنا ہو جاتا ہے جب یہ تعلق جمعرات کی رات ہو، جس کی فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، جمعرات کا دن اور اس کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھیں۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھتے، سفر کی ابتدا کرتے اور کئی اہم عبادات کو اسی دن انجام دیتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جب اس دن عام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ایک پاکیزہ نیت سے کیا گیا تعلق کیسے نظر انداز ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعرات کی رات ہم بستری کرتا ہے اور اللہ اس سے اولاد عطا فرماتا ہے تو وہ بچہ عقل و فہم میں کامل، اخلاق میں بہتر اور زبان میں فصیح ہوتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد اہل دل اس دن کو معمولی نہیں سمجھتے۔ محترم ناظرین، جب میاں بیوی تعلق سے پہلے مسنون دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے تعلق سے کوئی اولاد مقدر ہوئی تو اس پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، اگر یہ تعلق جمعرات کی رات ہو، دعا کے ساتھ ہو اور نیت میں اللہ کی رضا ہو تو اللہ نہ صرف شیطان سے حفاظت فرماتا ہے بلکہ ایسی نسل عطا کرتا ہے جو ایمان، تقوی، حلم اور نرمی کی روشنی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ یہ وہ نسل ہوتی ہے جو صرف جسم سے نہیں، روح سے بھی خوبصورت ہوتی ہے اور دین اور دنیا کی خدمت کرتی ہے۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ وہ اولاد کی تربیت سے پہلے اپنے اعمال اور تعلقات کو سنوارتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی اولاد کی تربیت اس وقت شروع کرتے ہو جب تمہاری نیت اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے۔ ایک تعلق جو اللہ کے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جمعرات کی روحانیت کے ساتھ ہو، وہ دراصل روحانی وراثت کی شروعات ہے۔ ایسا رشتہ صرف خواہش نہیں، ایک نسل کی امانت ہوتا ہے، اور جب یہ امانت جمعرات کی برکت میں لپٹی ہو تو اللہ اس نسل میں نور رکھ دیتا ہے جو دعاؤں، اذکار اور صالحیت سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسل قرآن کی تلاوت کرے، دین کی دعوت دے اور لوگوں کے لیے روشنی بنے تو تمہیں اس کا آغاز خود سے کرنا ہوگا۔ اور آغاز کہاں سے ہو؟ اسی لمحے سے جہاں زندگی بنتی ہے، یعنی میاں بیوی کا پاکیزہ تعلق۔ اگر وہ تعلق اللہ کے حکم، دعا اور جمعرات کی رات جیسی برکت سے جڑا ہو تو وہ صرف زندگی کا آغاز نہیں، جنت کے راستے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یعنی پاک اور
عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص اہمیت کا حامل ہے؟ صحیح احادیث کے مطابق جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے تعلق جوڑ کر کوئی نیا کام، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے دن کا انتخاب کرتے ہیں جس میں رب کی طرف سے قبولیت، توجہ اور رحمت کا دروازہ کھلا ہو۔ گویا جمعرات کو نیا سفر شروع کرنا گویا اللہ کے حضور وہ عمل پیش کرنے کی حکمت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کتب سیرت میں مذکور ہے کہ وہ بڑے کام یا نئی مہمات کا آغاز جمعرات کو کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جمعرات کا دن کامیابی کی بنیاد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن سفر کے لیے نکلتے تھے اور کئی غزوات کا آغاز جمعرات کو فرمایا۔ اسی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ جو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ دن برکت والا ضرور ہوتا ہے۔ نئی شروعات کے لیے ایسے دن کا انتخاب کرنا گویا کامیابی کی ضمانت مانگنے جیسا ہے۔ جمعرات کی شام یعنی مغرب سے جمعہ کی آمد کا لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی مانا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں، جمعرات کا دن اس قبولیت کی طرف سے قدم ہے۔ اگر کوئی انسان نیا کام اس دن نیت خیر سے شروع کرے تو وہ دعا کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے رزق میں نرمی، برکت اور رحمت آتی ہے۔ اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اور وہ کاروبار محض دنیا نہیں، دین کی نیت سے عبادت بن جاتا ہے۔ جمعرات کا دن روحانی طور پر نہ صرف برکت بھرا ہے بلکہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کی کیفیت بہتر ہوتی ہے۔ جمعرات کو اکثر لوگ ہفتے کے کام سمیٹتے ہیں، دل ہلکا ہوتا ہے اور اگلے دن جمعہ کی روحانی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی نیا قدم، نئی دکان، نئی نیت، نیا سفر جب اس دن سے شروع ہوتا ہے تو انسان کے دل میں ایک پرسکون جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی برکت والے دن کو چنا ہے۔ یہ اعتماد، سکون اور دعاؤں کا کاروبار کی راہ میں ہموار کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برکت نیت میں ہوتی ہے اور نیت جمعرات کی ہو تو دن گواہ بن جاتا ہے۔ نیا کام صرف دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت بنانے کا موقع بھی ہے۔ جب انسان نیک نیت سے جمعرات کے دن کوئی رزق کا عمل شروع کرتا ہے تو وہ دراصل حلال رزق کے ذریعے عبادت کی راہ پر چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ یہ کاروبار صرف دنیا نہیں، کسی یتیم کا سہارا، کسی بیوہ کی مدد، کسی مسافر کی ضیافت بنے گا تو یہ کاروبار عبادت بن جاتا ہے۔ اور جب عبادت کا آغاز جمعرات کی برکت سے ہو تو وہ کام زمین پر شروع ہوتا ہے مگر اس کا اجر عرش سے اترتا ہے۔